اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، ماہ مبارک کی ان برکتوں والی اور نعمتوں والی رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کے بارے میں اور ماہ مبارک کے اندر دعا کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنی گزارشات اس سلسلے میں عرض کروں، یقیناً میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مومنین کرام جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جہاں بھی سن رہے ہیں، پچھلے ہفتے جو کویت کے مومنین پر حملہ ہوا ہے اور اس میں 20 سے زیادہ مومنین شہید ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ماہ مبارک کے جمعے کے دن شہادت حاصل کی، ہماری دعائیں بہت کم ہیں، انہوں نے بہت بڑا درجہ حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم ان کے درجات کو اور بڑھائے کہ ایک مومن ہو کر، شیعہ ہو کر، آل محمد علیہ السلام کے دین پر چلنے والا ہو کر، اور پھر جمعے کے دن اسے ماہ مبارک میں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ جس ظالم نے کیا ہے یقیناً ان کے لیے جہنم میں وہ درک اسفل ہے، لیکن جن لوگوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے یقیناً ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اس ماہ مبارک کے اندر، تاکہ ان کے درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بلند فرمائے، اور یہ دعا ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمدردی بھی ہوگی، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تائید بھی ہوگی، کہ اللہ کی مشیت کی تائید بھی اگر ہو تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں اور ہم بھی یقیناً ان کے درجات بلند فرمائیں گے، اور ہم بھی یہی چاہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے صلوات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی درود اور صلوات بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ صلوات بھیجو، اور اس کام کے اندر سبحانہ وتعالیٰ کے اس کام کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں۔ بہرطور ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہیں اس وقت آزمائش اور ابتلا کے اندر ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان گھڑیوں کے اندر دعائیں مانگی جائیں مومنین کی حفاظت کے لیے، کہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں اور امن میں رکھے، اور وہ ظالم کے جو شیعوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل خوار فرمائے، اور آخرت میں بھی ان کو اجر جو ان کی ظلم کا ہے اس کا بدلہ ایسا دے کہ جیسا بدلہ اس کے انصاف اور عدل کے مطابق ہونا چاہیے۔ معلوم کتنے بچوں کو یتیم کرتے ہیں، کتنی عورتوں کو خواتین کو بیوہ کرتے ہیں، کتنی ماؤں کی اولاد کو اس سے جدا کرتے ہیں۔ یہ ظلم و بربریت یقیناً ہے، اور اس ظلم و بربریت کا
خاتمہ بھی یقیناً ہے، لیکن ہمیں صبر اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ ایک تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور دوسرا جہاں کہیں بھی اس کا دفاع ہو سکتا ہے اس کا بہتر طریقے سے دفاع کرنا ہوگا۔ دفاع کرنا ہمارے لیے یقیناً ضروری ہے، اور اپنے دفاع کے لیے سوچنا بھی جہاں کہیں بھی ہیں یہ بھی انتہائی ضروری ہے اس وقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ماہ مبارک کے اندر، ماہ مبارک کی بہترین گھڑیوں کے اندر، عبادات کے اندر، اور وہ کہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے ماہ مبارک کے اندر ایک مومن کے لیے، ایک کافر کے لیے نہیں، ایک مشرک کے لیے نہیں۔ ایک مومن کے ساتھ کافر بستا ہے، لیکن اس کافر کا ماحول دوسرا ہے، مشرک کا ماحول دوسرا ہے، اور ایک مومن کا وہیں اسی جگہ میں رہ رہا ہے، اس کا ماحول جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ ماحول وہ ہے کہ جو اس کے ذہن کے اندر چیزیں آتی ہیں، جس طریقے سے وہ عبادتیں کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ ماہ مبارک کے دنوں کے اندر اور راتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، یہ اس کا ماحول ہے، یہ ایک مومن کا ماحول ہے۔ اور جب ماہ مبارک بھی ہو، روزے بھی ہوں اور واجب روزے ہوں، دعا جب بھی کبھی بہت ہی زیادہ یعنی انسان یہ چاہے کہ میری دعا یقیناً قبول ہو، تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ 3 دن روزے رکھے، اور روزے رکھ کر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر جو ہے وہ دعا مانگے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ ماہ مبارک کے روزے بھی آ رہے ہیں۔ اس ماحول اور فضا کے اندر انسان جو ہے وہ روزوں کے ساتھ تلاوت کلام حمید بھی کر رہا ہے، اور پھر تلاوت کلام حمید کے ساتھ انسان جو روزے کی برکتیں ہیں اور روزے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور رحمتوں سے بھی استفادہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی اپنی جگہ پر ایک دعا کی طرح ہے، اور وہ یعنی یہ جو دعا کا ماحول بنتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آیا میری دعا میرے دل سے نکل رہی ہے، میری توجہ کے ساتھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ علامہ طباطبائی اللہ مقامہ نے اپنے استاد کے بارے میں ایک ریفرنس دیتے ہوئے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ایک جگہ پر کہ میرے استاد نے کہا کہ جب انسان پورے جسم کے ساتھ، پورے جسم کے رواں کے ساتھ، پورے جسم کی جتنی بھی رگیں ہیں ان رگوں کے اندر جو دوڑتا ہوا خون ہے، اس دوڑتے ہوئے خون کے ساتھ توجہ کر کے ایک مرتبہ یا اللہ کہہ دے، اور وہ اللہ یقیناً اس کو جواب دیتے ہیں۔ توجہ ہے، ہماری طرف سے کتنی توجہ ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں دعا کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ چیز ہوگی تو اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے ان ساری چیزوں کو، ایک مرتبہ دعا سے پہلے استغفار کر لیجئے دل سے، اور وہ ساری چیزیں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں دعا کے لیے، وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی اگر دل سے توبہ ہو گئی تو۔ دل سے اگر توبہ ہو جاتی ہے دعا سے پہلے، جتنی بھی چیزیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، تو وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی میرے دل سے توبہ اور استغفار کرنے کے ساتھ۔ پھر اب دعا کے یعنی جیسا کہ علماء یعنی فلاسفہ نے اس کے بارے میں، ابن سینا نے جو بحث کی ہے دعا کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ استجابت کے ساتھ جو وجود یعنی اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دعا قبول ہونے کے ساتھ جو وجود میں آنے والی شے ہے وہ مخلوق الہی ہے۔ آپ نے جو بھی مانگا
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر قبول فرمایا تو قبول فرمانے کے بعد جو شے وجود میں آئی ہے وہ ایک مخلوق الہی ہے، اور اس مخلوق الہی کے وجود میں آنے کا سبب آپ کی دعا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وہ چیز جو وجود میں آئی ہے، تو آپ کی دعا اس مخلوق کے وجود میں آنے کا ایک سبب بن گئی اور مشیت الہیہ کی تائید ہو گئی اور مشیت الہیہ کے ساتھ شریک ہو گئی۔ مشیت الہیہ بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ کی دعا کو قبول ہو، اور دعا جس طریقے سے جو ہے وہ آپ مانگ رہے ہیں اور جب بھی مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں کہ جس کا زمینہ ہموار ہو، روزوں کے دن ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے ہوں، برکتوں کے اور رحمتوں کے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے، دعاؤں کے رد ہونے کے سارے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان قرآن مجید جو ہے وہ اس کی تلاوت کر رہا ہو کہ جو قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ایک دفعہ جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ساتھ کہ شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی شب قدر کا نزول اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کا اپنا نزول جو سلسلہ وار جو نزول ہوا ہے وہ بھی پہلی ماہ رمضان کو ہوا ہے، جس طریقے سے کہ بعض روایات کے اندر ہے کہ سورہ العلق اقرأ بسم ربک جو ہے وہ نازل ہوئی ہے پہلی ماہ مبارک کے اندر۔ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات سے ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ پہلی رمضان جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایک شب قدر کا نزول ہے وہ دفعتاً نزول ہے کہ پورے قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اب جب اس طریقے سے ایک مومن ماہ مبارک کے ماحول میں ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ مومن اگر دل سے اس کے روزے رکھے جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے اور تقوی کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ اصحاب میمنہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اصحاب میمنہ وہ ہیں کہ جو ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح ایمان عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور جس کے ذریعے سے، جس روح ایمان کے ذریعے سے خاف اللہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جو قوت ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی میں۔ بندگی بھی اسی کے ذریعے سے بڑھتی ہے کہ جب انسان کی روح پاکیزہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قوی کر دیتے ہیں، پھر نہیں سوچتا کہ روزہ اتنا لمبا کیوں ہے، پھر نہیں سوچتا کہ میں عبادت اتنی زیادہ کیا کروں، اس کا شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق ان اصحاب میمنہ کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ شوق آگے بڑھتا ہے۔ جب ایسا شوق بھی پیدا ہو جائے عبادت کے اندر، اور جب انسان کی روح بندگی کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ، تو یقیناً جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت لدعائکم الجبال، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت رکھ کر، جیسا کہ اس کی معرفت رکھنے کا حق ہے، آپ معرفت رکھتے ہوئے دعا مانگے تو لزالت لدعائکم الجبال، تو آپ کی دعا کے ساتھ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ معرفت الہی کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ،
جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی، شک نہ کیجیے گا کبھی، اور یقیناً جب دعا مانگیں، استغفار کے بعد دعا مانگیں، اپنی مغفرت کے بعد دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے وقت اس قبولیت، اگر وہ یعنی عقل و منطق کے خلاف ہے وہ دعا تو وہ تو دوسری بات ہے، لیکن عقل و منطق کے مطابق ہے اگر دعا، تو اس دعا کی قبولیت کا یقین رکھیے، یہ بھی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو اللہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں گے۔ تو اب اگر دعا کی میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حد تک معرفت رکھ کر، اور پھر اس کے بعد میں نے دعا کی اور وہ دعا جو ہے وہ سامنے مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے میرے دعا قبول نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں کی۔ اگر صحیح معنوں میں معرفت ہوتی تو یقیناً میری دعا قبول ہوتی، اور یہ معرفت کے لیے یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ عبودیت کے اندر اور بندگی کے اندر، ماہ مبارک کے روزوں کے اندر ایک انسان آگے بڑھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگو اور مجھ پر ایمان رکھو، اعتماد کرو، قبولیت کا بھی اطمینان رکھو۔ ادعوا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس یقین کے ساتھ کہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یقین دعا کی قبولیت کا ہمیشہ آپ کو رہنا چاہیے، اور دعا جب بھی مانگیں گے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی یہ شک میں نہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ نہیں دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پہلی چیز جو میں نے عرض کی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو اس سے پہلے استغفار کریں، جتنا استغفار کر لیں گے اور دل سے استغفار کی بات نکلے گی، اتنا ہی زیادہ دعا کی طرف توجہ ہوں گے اور دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ سکیں گے۔ جو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ روزے کی حالت میں روزوں کے ساتھ دعا مانگی گیا ہے تو وہ یقیناً وہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہ یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً دعا کو قبول فرمائیں گے۔ استغفار مشہور ہے واقعہ فطرس کا کہ کسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سزا دی ہوئی تھی، پر اس کے کٹے ہوئے تھے، جلے ہوئے تھے، اور وہ دعا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سید الشہداء کی ولادت کے موقع پر آئے، فرشتوں کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ سفارش ہوئی، تو رسول اکرم نے ایسی ہی دعا نہیں مانگ دی کہ اس کے پروں کو جو ہے واپس لیا، یعنی پہلے دعا مانگی کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اب رسول اکرم کی دعا کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوا پہلے، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب فطرس جاؤ اور حسین کے جھولے کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرو، تو اس کے پر صحیح و سالم ہو گئے، اور وہ پھر خوش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں واپس سید الشہداء کے صدقے میں خوش و خرم زندگی گزارنے لگ گیا، ایک فرشتے معمول کے مطابق فرشتے کی طرح، اور اللہ کی جو منشا کے مطابق جو اس کی ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں پورا کرنے لگا۔ تو اس طریقے سے یعنی وہ ایک فرشتہ تھا، اس فرشتے کی بھی دعا کے لیے دعا رسول اکرم مانگ رہے تھے،
لیکن پہلے اس کے گناہ کے استغفار کی، اس کی خطا کی استغفار کی، اس کی جو غلطی تھی اس کی معافی کی، دعا مانگی، اور اس دعا کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کی اپنی جو منشا تھی کہ جو اس کی مشیت میں تبدیلی لے آنا تھا. مشیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ تھی کہ پر اس کے جلے ہوئے ہیں، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس مشیت کو بدلنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا سے وہ بدلی ہے. مشیت الہی کے ساتھ ہی یہ ہوا ہے، اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن اس اذن کو، اس مشیت کو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی دعا اتنی قدر والی ہے، اتنی طاقت والی ہے. اگر محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پورے جھکاؤ کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے جسم کے ہر رونگٹے سے اللہ کو پکار کر دعا مانگیں گے تو یقیناً وہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے اندر تبدیلی لے آئے گی. اور کتنی طاقتور ہے آپ کی دعا کہ جو قبول ہو جائے تو اللہ کی مشیت کو بدل دیتی ہے. کہ اللہ کی مشیت جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو اس طریقے سے چل رہی ہے زندگی، لیکن اب ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے تو سبحانہ وتعالیٰ مومن بندے کی دعا کے ساتھ اس کو اضافہ فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو یقیناً انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد وقفے سے واپس آ کر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں.